الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا خالق بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے. لاکھ درود کروڑ و سلام ہو نبی رحمت شفیع امت انیس بے کسان چار سازی کرد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے سربت شہریار علم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولا نو شب بزم جنت دانہ سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبان سیاح لا مکان وجہ کن فکان در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کا وجود مسعود کائنات کی پیدائش کا سبب بنا. میری خوش نصیبی ہے کہ میں اہل محبت کے اندر بیٹھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور پھر جس کو کائنات ولایت کے اندر قدم مصطفیٰ ملا اس غوث اعظم کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. یہ محفلیں ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہیں. ہم 1000 محفلوں میں بیٹھے ہیں مگر ہمارے رویے ہمارے مزاج تبدیل نہ ہوں تو ممکن ہے وہ 1000 محفلیں کسی کھاتے میں نہ جائیں. لیکن زندگی میں کوئی بندہ زندگی کی پہلی محفل میں بیٹھا اور ایسا بدلا کہ مزاج بھی بدل گئے انداز بھی بدل گئے فکر بھی بدل گئی تو وہ ایک محفل ہی اس کو یہاں بھی کامیابی کے لیے اور وہاں پھنسوانے کے لیے کافی ہو جائے گا. تو ہم اس نیت کے ساتھ اس محفل میں بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے مزاج کو بدلیں گے. اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں. یہ خاص کیسے ہوئے؟ خاص ہوئے ایسے کہ انہوں نے اپنے مزاج کو بدلا، اپنی خواہشات کو بدلا، اپنے فکر کو بدلا، اپنی مرکز کو بدلا. ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے ہوئے عرصہ بیت چکا لیکن ہمارے انداز اگر بدلیں گے نہیں تو ہم ان کے انداز کی یوں سمجھ لیجئے کہ پیروی کیسے کر سکیں گے. لہذا یہ محفلیں ان کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کو اور اپنے انداز کے اندر بدلاوا لائیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیا تھی اس پر تو ہم کلام کریں لیکن سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیے یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کی صحبت میں رہنا جن کی صحبت یا جن کی جو مصاحبت ہے یہ اس قدر ضروری قرار دے دی گئی کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں. اور ان سچوں کے ساتھ اگر ہم ہو جائیں تو کیا ملے گا؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سچوں کے ساتھ کیوں ہوں. دیکھیے جیسی صحبت میں اثر
اچھوں کی صحبت اچھا بنائیں گے اور بروں کی صحبت برا بنائیں گے. قطرے کو سمندر سے نسبت ہو جائے وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، سمندر بن جاتا ہے. ذرے کو آفتاب سے نسبت ہو جائے وہ ذرہ ذرہ نہیں رہتا، آفتاب بن جاتا ہے. ایک چور کو حضور غوث پاک سے نسبت ہو جائے وہ چور چور نہیں رہتا، وہ بن جاتا ہے. نسبتیں انسان کو بدل دیتی ہیں، صحبتیں انسان کے مزاج کو بدل دیتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی. اسی لیے کہا گیا اللہ کو بھی اپنے بندوں سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. کہا کہ اپنے آپ کو یہ لوگوں روکے رکھو. کہ اللہ کہاں روکے رکھیں؟ کہا ان کے ساتھ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، جب یہ بندہ ان کی صحبت میں بیٹھے گا نا تو اللہ کی رحمت کا چھینٹا اس کے سینے پر بھی پڑے گا. تو جو کیفیت ان کی ہے نا، اس کیفیت سے ایک اتنا سا حصہ بھی مل گیا نا، اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے. بھائی ایک مٹی جب گلاب کی صحبت میں رہے تو اس میں سے گلاب کی خوشبو آنے لگے. ایک مٹی، شیخ سعدی فرماتے کہ میں مٹی کے پاس سے گزرا اور بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی. کہتا میں حیران ہو گیا نا، یہ مٹی تو وہ ہے جس سے لوگ اپنے چپلوں کی کیچڑ صاف کرتے ہیں. یہ تو وہ ہے کہ جس کو پیروں تلے روکتے، اتنی حقیر، لیکن خوشبو کہاں سے آئی؟ کہتے کہ میں بولا، مٹی سے بولا کہ تو اتنی حقیر ہے، تیرے اندر خوشبو کہاں سے؟ اس نے کہا بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن روز چل مدت باگل نشستم. اس نے کہا کہ میں ہوں تو وہی حقیر سے مٹی، بس مسئلہ یہ ہے چند لمحوں کے لیے گل یعنی پھولوں کی صحبت میں نہیں ہوں. تو اب ہوا یہ ہے کہ جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم. اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے نا، میں تو ہوں حقیری، لیکن جو مجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے دراصل جمال ہم نشی، یہ تو اس ہم نشین کا جمال ہے جو میرے اندر نظر آ رہا ہے. ان پھولوں کی جو گلاب کی پتیاں تھیں یہ دراصل میرا کمال نہیں ہے، یہ تو جمال ہم نشی، میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، یہ اس پھول کی صحبت میں رہنے کا کمال ہے کہ میرے اندر سے بھی گلاب کی خوشبو آنے لگتی. حضور نے بھی فرمایا تھا کہ اچھے اور برے مصاحب کی مثال کیا ہے؟ مثل الجلیس الصالح ومثل السوء کمثل المسک. حضور نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ اچھے دوست کی مثال مشک بیچنے والے کسی ہے. فرمایا تو مشک بیچنے والے کے پاس جاؤ گے تین ہی کام ہوں گے، یا تو وہ تمہیں مشک ہدیے میں دے دے گا تحفے میں، یا پھر ہدیے میں نہیں دے گا تو تم پیسے دے کر خریدو گے، یا تیسرا کیا ہوگا؟ یہ دونوں ہی کام نہ ہوں گے، تیسرا یہ ہوگا کم از کم مشک والے کی دکان پر جاؤ گے نا تو جب نکلو گے تو مشک کی خوشبو تمہارے اندر بس چکی ہوگی. کیا یہ ہے اچھا دوست؟ کچھ نہ کچھ لے کے ضرور آؤ گے وہاں سے، خالی ہاتھ نہیں آؤ. اور برا دوست فرمایا کہ وہ اس بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے کہ جس کے ہاں معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. دیکھیے ہمارے یہاں لوگ جب لکڑی کے پاس کھڑے کے ہاتھ تاپ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں آتے تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے تم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے یار بیٹھا ہوا تو میں تمہیں پتہ کیسے چلا؟ دراصل بات کی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن وہ جو لکڑی کی اسمیل ہے نا، خوشبو اسمیل، وہ اس کے جسم میں بس جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو برے مصاحب کی مثال ہے وہ اس بھٹی جھونکنے والی کی سی ہے. تو بھٹی کے قریب جائے گا تو دو کام ہوں گے، یا تو بھٹی سے چنگاری اٹھیں گی اور تیرے کپڑے کو جلائیں گی، یا پھر کیا ہوگا؟ یا پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اگر کپڑوں کو نہیں بھی جلائیں گی نا تو وہاں پر رہے گا تو تیرے کپڑوں میں سے بھٹی کی بدبو آنے لگ جائے گی. ہمیں کہا گیا کہ ہم ان کی صحبت میں رہیں. ان کی صحبت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، ان کی صحبتیں انسان کے اندر بدلاوا لے آتی ہے. تو لہذا کہا گیا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ رہنا. کسی نے اعتراض کیا یہاں پر، اس نے کہا کہ بھائی آپ کے تو اہل اللہ کے ساتھ رہو
ان کی صحبت میں رہو. تو بھائی جب اللہ رب العزت ہمارے اتنا قریب ہے تو ہمیں کسی اور کے قریب جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھیے اعتراض دیکھیے اس کا. ہم یہ کہتے ہیں بھائی اہل اللہ کی صحبت میں رہیں، اولیاء اللہ کے قرب میں رہیں. اس نے اعتراض کیا کہ بھائی کیوں رہیں؟ اللہ جب اتنا قریب ہے تو کسی اور کے قریب جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے مثال دی، قرآن کی آیت پیش کری، منام اقرب الیہ من حبل الورید. اس نے کہا کہ دیکھو قرآن میں رب کہتا ہے ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب دیکھیے اس کا اعتراض، یہ آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے. اس کا اعتراض کہ وہ رب اتنا قریب ہے تو پھر کسی اور کے قریب جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب فیض گھر سے مل رہا ہے تو برابر والے گھر میں کیوں جائیں؟ یہیں سے لیں. اس نے کہا پھر اولیاء اللہ کی صحبت میں کیوں جائیں جب رب اتنا قریب ہے؟ تو میں نے کہا اچھا یہی مسئلہ ہے. اس نے کہا یہی مسئلہ ہے. میں نے کہا تو پھر جواب سنیں. میں نے اس سے التزاماً ایک سوال کر دیا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی اچھا یہ بتاؤ، تم اپنی آنکھ میں سرما لگاؤ اور اپنی آنکھ میں سرما لگانے کے بعد تم اسی جو آنکھ میں لگا ہوا سرما ہے اپنی ہی آنکھ سے دیکھ لو گے؟ میں نے اپنی آنکھ میں سرما لگایا ہوا ہے، میں اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما اپنی آنکھ سے کیسے دیکھوں گا؟ یہی جواب ہوگا نا اس کا، نہیں دیکھ سکتے. تو اس نے بھی یہی کہا. میں نے کہا تم اپنی آنکھ میں لگے ہوئے سرمے کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں دیکھ سکتا. میں نے کہا اتنا قریب ہے، قریب کی بات کر رہے تھے نا. تو میں نے کہا اتنا قریب ہے، اپنی آنکھ میں لگے ہوئے سرمے کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اتنا قریب تو ہے. اس نے کہا نہیں بھائی واقعی نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے کہا اچھا اگر دیکھنا ہو تو ضرورت کس کی پڑے گی؟ شیشے کی ضرورت پڑے گی نا، آئینے کی ضرورت پڑے گی. اس نے کہا کہ اگر اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما اپنی آنکھ سے دیکھنا ہو تو کوئی شیشے کی ضرورت. میں نے کہا بس میرا جواب ہو گیا. جب سرما اتنا قریب ہے اور اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما ہم اتنے محتاج کہ اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اتنا قریب ہونے کے بعد بھی، تو میں کہتا ہوں کہ جب اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما اپنی ہی آنکھ سے دیکھنا ہو تو شیشے کی ضرورت. رب قریب ضرور ہے، اس کی معرفت بندے کو نہیں، اس تک رسائی بندے کی نہیں. تو اب رب قریب ضرور مگر معرفت نہیں. اب معرفت چاہتے ہو تو جس طرح اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما دیکھنا چاہو تو شیشے کی ضرورت، اللہ کی معرفت تک رسائی حاصل کرنے کی اولیاء اللہ کی ضرورت. کیوں ضرورت ہے اولیاء اللہ کی؟ اس لیے ضرورت ہے وہ قادر ہے، قیوم ہے، جبار ہے، مگر نسبتوں کی ضرورت ہمیں ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ اپنی ذات کے اندر بے مثل اور بے مثال ہے، مگر پھر بھی نسبتوں کی ضرورت ہمیں ہے. کیوں ہے ضرورت نسبتوں کی؟ اس لیے کہ اسی نے تو قرآن میں کہا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ہمیں کسی بشر سے بات نہیں کرتا، اس کی عادت نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہم کسی بشر سے کلام نہیں کرتے. اللہ رب العزت اچھا قادر ہے بشر سے کلام کرنے پر؟ بالکل ہے، بالکل ہے قادر، لیکن عادت کیا ہے؟ ما کان لبشر. ہم بشر سے مولا کیسے کرتے ہیں؟ کہا واسطے سے کرتے ہیں، محبوب کے واسطے سے کریں گے. ایک واسطہ ہے. تو ہم نے دیکھا اچھا رب کی عادت یہ اگرچہ چاہے تو ڈائریکٹ براہ راست بھی کر سکتا ہے، مگر عادت یہ ہے کہ وہ واسطے سے کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا تمہیں یہ رحمت جو ملے گی نا وہ ملے گی محسنین کے قریب، احسان والوں کے قریب. اور احسان والے کون ہیں؟ اولیاء اللہ. کہا کہ اللہ رب العزت براہ راست بھی رحمت تمہیں دے سکتا ہے، مگر اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری برسات رحمت کی اولیاء اللہ پہ کرتا ہے. اور تمہیں کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ ہماری رحمت تمہیں ان کے قریب ملے گی. ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ساری رحمت کا خزانہ ہی ان کے پاس ہے. تو جب سارا خزانہ ان کے پاس تو ہم جب ان کی صحبت میں رہیں گے تو وہ رحمت کا چھینٹا ہم پر بھی پڑے گا نا. آج اولیاء اللہ سے دور کرنے کی، ہمیں ہمارے تعلق کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں.
اور یہ کہا جاتا ہے کہ یار نسبتوں کی ضرورت کیا ہے؟ ان چیزوں کی ڈائریکٹ مانگو اللہ سے، ڈائریکٹ. وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو، یہ نسبتوں کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. ہمیں کمزور کیا جا رہا، دین اسلام کے سے ہمارے تعلق کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹ مانگو، کیوں تم یہ درمیان میں واسطے لے آئے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، آپ دیکھیے اللہ نے انتظام بنائے، انتظام. اب ہر کوئی مدینے جا نہیں سکتا، 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے انتظام بنایا. اور کیا انتظام بنایا؟ کہ تم مدینہ نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے، ہم نے مدینے والے کے نمائندے تمہارے قریب بھیج دیے. اور یہ نمائندے، یہ جتنے اولیاء اللہ تمہارے اور میرے قریب ہے نا، عبداللہ شاہ غازی، نوری شاہ بابا، یہ جتنے ہیں یہ سارے ان کے نمائندے ہیں. تو کہا یہ گیا کہ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، مدینہ نہیں جا سکتے، لیکن مدینے والے کا فیض چاہیے، ہاں ہونا چاہیے. تو کہا تمہیں اگر مدینے والے کا فیض چاہیے اور وہاں تک آ نہیں سکتے تو انتظام یہ بنایا کہ ان اولیاء اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ، یہاں پر وہی فیض آ تم یہاں سے ملنا. نسبتوں کی ضرورت ہے ہمیں، اس نے ایک انتظام بنایا. دیکھیے بجلی کہاں بنتی ہے؟ ڈیم میں بنتی ہے نا، ڈیم میں بنتی. یہ جو آج یہ بلب جل رہا ہے، بجلی ایک انتظام سے آ رہی ہے ہمارے پاس. کہاں سے آ رہی ہے یہ بجلی؟ کہا بھائی یہ بجلی کھمبے سے آ رہی ہے، پھر وہاں سے ٹرانسفارمر، پھر وہاں سے پاور ہاؤس اور پھر ڈیم. تو ہمارے یہاں کوئی اگر شخص کہنے لگے یار یہ کیا کیا ہوا تم نے؟ ڈائریکٹ ڈیم سے بجلی لو نا، جو ڈائریکٹ والے نا، ڈائریکٹ والے. اب وہ کہیں کہ بھائی یہ کیا تم نے کھمبے سے لے لی ٹرانسفارمر، تم ڈائریکٹ ڈیم سے لو. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ڈیم کی بجلی اتنا سا بلب برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. بھائی ہم یہ کہتے ہیں اللہ، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ ڈائریکٹ دے نہیں سکتا، ہم تو کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے. معاملہ یہ ہے ہم ڈائریکٹ لے بھی سکتے ہیں کہ نہیں. سوال یہ ہے، سوال یہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ دے نہیں سکتا، ہم تو کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ لے سکتے ہیں. بھائی یہ بجلی کا بلب، اس کو جلنے کے لیے اتنے واسطوں کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ ڈیم سے بجلی لے کے دیکھنا، پھر کمال دیکھنا گھر میں کیا ہوگا. جو ہوگا نا وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو یہ ایک بلب کے انتظام سے چلا. اللہ دنیا والوں نے ایک بلب جلانے کے لیے انتظام بنایا، اس کے نور کو، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے انتظام. کہ پہلے کھمبے، پہلے جو ہے نا وہ ڈیم کے اندر بجلی بنی، وہاں سے پاور ہاؤس میں آئی، پھر ٹرانسفارمر میں آئی، پھر کھمبوں میں آئی، پھر کھمبوں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں آئی. تو اللہ بلا تشبیہ بلا تمثیل، میری اس بات کا اس مثال سے کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک انتظام کے تحت اللہ نے اس طرح نظام بنایا. تو میں کہتا ہوں بالکل ایسا ہی انتظام اللہ نے روحانیت کی زندگی میں بھی رکھا کہ ایک ایسا پاور ہاؤس مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کی شکل میں قائم کیا گیا، اور پھر وہاں سے قادری ٹرانسفارمر بغداد میں لگایا گیا، حجویری ٹرانسفارمر جو ہے بریلی میں لگایا گیا، حجویری ٹرانسفارمر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مرکز الاولیاء میں لگایا گیا، اور رضوی ٹرانسفارمر بریلی میں لگایا گیا. اور پھر ان کے نمائندے کھمبوں کی شکل میں ہمارے قریب کھڑے کر دیے. کہا تمہیں اگر اللہ ہی کا فیض چاہیے نا اور وہاں سے اس کی رحمت چاہیے تو کہا کہ تمہارے قریب نمائندے کھڑے کر دیے. ملے گا کوئی، لیکن ملے گا ان کے ذریعے سے. اللہ رب العزت نے انتظام بنایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ڈائریکٹ دے سکتا، ہم لے نہیں سکتے. جس طرح ایک بجلی کے بلب کو جلانے کے لیے انتظام کی ضرورت رہی، اسی طرح اپنے دل کی نورانیت کو جگانے کے لیے بھی اولیاء اللہ کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ تو ہم لے نہیں سکتے نا. اور میں کہتا ہوں جس غوث پاک کی بات کرنے آج ہم آئے نا، وہ تو کتنے قادر ہیں، وہ کتنے، یہ تو عام اولیاء اللہ کی بات